الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني حلما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام سرتاج الرسل امام کائنات حبیب کبریا والی بطحا خیر الورا پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے احباب گرامی قدر، اس دنیا میں جو شخص زندگی بسر کرتا ہے وہ اپنی زندگی کی بہاریں پوری کر کے پروردگار عالم کے پاس چلا جاتا ہے، جسے موت کہا جاتا ہے۔ یہ موت ایسی حقیقت ہے کہ اس کو بدلا نہیں جا سکتا، کسی بھی صورت اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بے شمار آیات میں اس بات کا ذکر فرمایا اور ہمیں اس بات کی یقین دہانی کروائی
ایک بات یاد رکھیں، اس دنیا میں جو شخص بھی آیا ہے، وہ نبی ہوں، وہ رسول ہوں، وہ صحابہ ہوں، وہ تابعین ہوں، وہ محدثین ہوں، وہ مجھ جیسے اور آپ جیسے گناہگار ہوں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی شخص کو موت سے مستثنا نہیں۔ ہر شخص موت کا جام پیے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، تیرے رب کا نام، عزت والا نام، عزت و تکریم والی ذات کا نام باقی رہے گا اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس کے بعد یقیناً تم سب مر جاؤ گے اور پھر تم سب دوبارہ کے دوبارہ اللہ پروردگار عالم کے ہاں اٹھائے جاؤ گے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تمہیں فوت کرنے والا فرشتہ فوت کرے گا، وکل بکم جو تم پہ نگران مقرر کیا گیا، ثم الی ربکم ترجعون پھر تم اپنے پروردگار عالم کی طرف رجوع کرو گے، اپنے رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جاؤ گے۔ بعض آیات میں اللہ رب العزت نے موت کا تعین کیا، اللہ رب العزت نہ تاخیر کریں گے نہ تقدیم کریں گے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جس شخص سے بھی اللہ رب العزت موت کا وقت لے کر کے آتے ہیں نا، اللہ اس ذات سے موت کو مؤخر نہیں کیا کرتا، اللہ مہلتیں نہیں دیتے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پوری کائنات کے سردار ہیں، آپ پوری کائنات کے رہنما ہیں، آپ پوری کائنات کے سردار ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہت عطا کی ہے، 1,24,000 انبیاء کے بعد آپ کو بیچ کر کے اللہ نے نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا کہ نبی آپ آ گئے۔ یاد رکھیے نبی کریم علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لے کر کے آنا اور پیغمبر علیہ السلام کا اس دنیا سے چلے جانا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ کیوں کہ لوگوں اب اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت اور رسالت کے اللہ نے دروازوں کو بند کر دیا۔ اب اللہ کے نبی جب دنیا سے چلے جائیں گے پھر عزیزان گرامی موت کا انتظار کرنا، نبی کا انتظار نہ کرنا، یعنی نبی نہیں آئیں گے، قیامت آئے گی۔ اور عزیزان گرامی یہی اسی سلسلے کی ایک کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، جسے کل ہم 12 ربیع الاول کے نام سے جانیں۔ اور بعض حضرات نبی کریم علیہ السلام کے لیے لفظ موت کو گستاخی سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ گستاخ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے لیے لفظ موت کو استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، خود قرآن مجید نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے لفظ موت کو استعمال کیا۔ اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی آپ دنیا سے جائیں گے، آپ دنیا سے فوت ہو جائیں گے، یہ دنیا والے، یہ تیری امت کے لوگ، یہ بھی فوت ہو جائیں گے۔ اب قرآن نے لفظ موت کو استعمال کیا، اس کو بند کرو، آئے تو بہت پیچھے ہے، دیکھو پیچھے کرنا آگے کرنا، یہ کو بند کرو پہلے۔ ثم انکم یوم القیامت انک میتون و انہم میتون، کہ اے نبی آپ بھی فوت ہو جائیں گے، یہ آپ کے چاہنے والے، یہ آپ سے محبت کرنے والے، یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید نے خود نبی کریم علیہ السلام کے لیے لفظ موت کو استعمال کیا۔ اور ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا یہ موت کو بڑا برا جانتے ہیں۔ موت کو کوئی بندہ ہمارے سامنے کوئی بات کرے نا کہ یار مر جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، ہم کہتے ہیں کہ او یار زبان بند کر، او زبان بند کر، اے میں تو موت دے تذکرے کری جا رہی، کوئی خیر دی گل کر۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے،
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اکثر الذکر حازم اللذات الموت، لوگوں اس چیز کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے، جو خواہشاتوں کو مٹا دیتی ہے، جو انسان کو اللہ کی طرف راغب کرتی ہے، جو دنیا کی لذتوں کو کم کر کے آخرت کی ملنے والی جو نعمتیں ہیں، آخرت کی ملنے والی جو لذتیں ہیں ان کی یقین دہانی کرواتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ لفظ موت۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ لفظ موت ایک بری چیز ہے۔ تو قرآن مجید نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے لفظ موت کو استعمال کیا، اور نبی کریم علیہ السلام خود اپنی وفات کی خبریں دنیا میں دے کر کے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو خود اپنی وفات کی خبریں دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے، اللہ کے نبی میرا فلاں مسئلہ ہے، آپ فرماتے ہیں تم اگلے سال آنا۔ اللہ کے نبی اگر میں آپ کو اگلے سال نہ پاؤں تو کہاں جاؤں؟ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو کدھر آنا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جانا۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات نہیں جانتے کہ پیغمبر علیہ السلام کتنی دیر اس دنیا میں زندہ رہے گا۔ یہ تعصب کی بات ہے، یہ فکر کا مسئلہ ہے، یہ نظریات کا مسئلہ ہے، یہ عقیدوں کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کل یہ آپ کے علاقوں کے رہنے والے لوگ کل بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ وہ منظر معاشرے میں پیش کریں گے، وہ بدعات و خرافات کریں گے جس کا تعلق خدا کی قسم نہ دین سے ہے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے۔ 12 ربیع الاول کا دن جسے لوگ بڑے زور و شور سے مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، گلیے محلے سجائے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کیک بنا کر کے اوپر رسول کائنات علیہ السلام کا نام لکھ کر کے پھر اسی کو ایک چھری سے کاٹ کر کے اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے جس دن سید الانبیاء پوری کائنات کے سردار اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کے گئے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اسی مہینے کے اندر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر وفات بھی اسی مہینے میں، پیدائش بھی اسی مہینے میں، تو کیا حرج ہے اس میں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی خوشیوں کو دوبالا کرے۔ آپ کے گھر کے اندر بیک وقت خوشی ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یا آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، تو ایمانداری سے بتائیں کیا آپ اس دن خوشی کریں گے یا غمی کریں گے؟ کسی کے دل میں یہ خوشی کے احساس اور جذبات نہیں ہوں گے، وہ خوشیوں کو چھوڑ دے گا کہ یار سامنے میت پڑی ہے اور میں یہ شادیاں کر رہا ہوں، میں یہ کھانے پکا رہا ہوں، میں یہ دعوتیں کر رہا ہوں۔ وہ قطعاً یہ بات عزیزان گرامی اپنے اوپر حرام سمجھے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ یار آج خوشی کا دن نہیں ہے، آج غمی کا دن ہے۔ اسی مہینے میں اگر تاجدار مدینہ نور و کلبسینہ دنیا سے جاتے ہیں تو عزیزان گرامی میرا اور آپ کا ایمان یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 12 ربیع الاول کو دنیا سے گئے ہیں، مجھے اور آپ کو عزیزان گرامی غم کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ باجے پکڑ کر کے، نہ کہ جلوس نکال کر کے، نہ کہ لوگوں میں جوس تقسیم کر کے، نہ کہ لوگوں میں عزیزان گرامی دیگے تقسیم کر کے، نہ کہ گلیے محلے بنا کر کے اس میں عزیزان گرامی سجاوٹ اور بناوٹ کر کے، بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی تصویریں بنا کر کے، ان کا طواف کر کے، عزیزان گرامی زمزم کا پانی پلا کر کے کس محبت کا ثبوت دے رہے ہیں آپ؟ خدا کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، یہ محمد کا دین نہیں ہے، کسی اور کا دین ہو سکتا ہے، یہ ابو بکر کا دین نہیں ہے، کسی اور کا دین ہو سکتا ہے، یہ عمر کا دین نہیں ہے، یہ کسی اور کا دین ہو سکتا ہے، یہ عثمان کا دین نہیں ہے، یہ کسی اور کا دین ہو سکتا ہے، یہ علی المرتضی شیر خدا کا دین نہیں ہے، یہ کسی اور کا دین ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر کے گئے ہیں وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آیت اترنے کے ساتھ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس دین کے آ جانے کے بعد کوئی نیا دین آسمان سے نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، دین کامل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ عزیزان گرامی جس نے بھی جنت میں جانا ہے اس دین پہ عمل کر کے جانا ہے، اس دین کے علاوہ کوئی اور دین معاشرے میں رائج نہیں۔
حالات دیکھیں، مناظر دیکھیں اور تناظر دیکھیں لوگوں کے۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے، اللہ معاف کرے میں بولنا نہیں چاہتا، منبر کا بھی تقدس ہے اور ان لوگوں کا بھی تقدس ہے جو دنیا سے چلے گئے۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ ہم جملہ بولتے کب؟ اسی مہینے میں، یعنی رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی سب کو ہے سوائے ابلیس کو۔ کب؟ 12 ربیع الاول۔ نظریہ یہ غلط ہے، عقیدہ یہ غلط ہے۔ مدینے کے حالات پڑھیں آپ، جس دن امام کائنات علیہ السلام دنیا فانی سے رخصت ہوئے، جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے صحابہ کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ عزیزان گرامی، اس دن کے مناظر آپ مدینہ میں دیکھیں تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا، جن کے دل میں ایمان کی لذت اور روحانیت ہوتی ہے، وہ عزیزان گرامی روتا ہے نہ کہ خوشیاں نہیں کرتا۔ بدعت ہے یہ، بدعت، میری بات یاد رکھیے۔ یہ ہم لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں، ایک بندہ دنیا میں مال کما رہا ہے نا، دنیا میں دولت کما رہا ہے، اس کا مقصد ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، بس وہ کسی طریقے سے آئے، اس کو کوئی فکر نہیں۔ اسی طرح جو دیندار لوگ ہیں دنیا میں، دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ بھی دنیا میں نیکی کمانا چاہتے ہیں، وہ کسی طریقے سے بھی کماتے چلے جائیں، ان کو کوئی فکر نہیں۔ یہ جو آپ عید میلاد النبی، یہ جو جھنڈیاں لگاتے ہیں، بازار سجاتے ہیں، یہ جو طرح طرح کی رسومات کرتے ہیں، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ یہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا تھا نا، میں لوگوں کو ورگلاؤں گا، کس چیز پہ ورگلاؤں گا؟ ان کے سامنے دنیا کی خوبصورت نما شکلوں کو دین بنا کر کے پیش کروں گا، لوگ اس پہ عمل کرتے چلے جائیں گے، لوگ بدعات کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، محمد کے دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آپ کسی بندے کو کہیں تو صحیح کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، وہ آپ کو پکڑ کے عزیزان گرامی ٹھیک ٹھاک بحث و مباحثہ کرے کہ میں حضور، بلکہ اوپر سے گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے کہ اس کے دل میں تو رسول اللہ کی محبت نہیں، اس کے دل میں تو امام کائنات علیہ السلام کا پیار نہیں۔ یہ اس لیے ہمیں روکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، محبت کرنی ہے پورا سال کر، اگر رسول اللہ سے واقعی محبت ہے تو محبت کا دعوے دار ہونے کے ساتھ دلیل پیش کر کے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام سے محبت یہ ہے پیغمبر کی سنتوں پہ عمل کیا جائے، پیغمبر علیہ السلام سے محبت یہ ہے عزیزان گرامی نمازی بنا جائے، پیغمبر علیہ السلام کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ عزیزان گرامی میں رسول کائنات علیہ السلام کا سچا محب بن کے اس معاشرے میں کو پیغام دوں کہ جو بھی بندہ اس معاشرے میں رہنے والا حضور علیہ السلام کے مخالف چلے گا، میں اس کے سامنے کھڑا ہو جائیں گا۔ یہ ہے سچی محبت۔ ایک دن کی محبت کوئی محبت نہیں ہوا کرتی، یہ صرف ڈرامے بازی، صرف پیسوں کا ضیاع ہے، فضول خرچی ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو عرض کیا تھا نماز کے حوالہ سے، اور میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ اس وقت دنیا کے اندر جو مصیبتیں، جو آفات آ چکی ہیں، کبھی زلزلوں کا دورہ، کبھی سیلاب، کبھی مسلمان عزیزان گرامی عمارتیں منہمد ہو گئی، لوگ سیلابوں کے اندر غرق ہو گئے، لوگوں کے اموال غرق ہو گئے، لوگ بیچارے لاوارث عزیزان گرامی محلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس عزیزان کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ ان بدعات پہ پیسہ لگا کر کے، آپ ان خرافات پہ پیسہ لگا کر کے خدا کی عدالت میں مجرم بن رہے ہیں۔ اگر اتنا زیادہ پیسہ ہے تو ان لوگوں کی خدمت کر جن لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، جن لوگوں کے اموال چلے گئے، جو لوگ عزیزان گرامی روٹی کے ایک لقمے کو ترس رہے ہیں، آپ ان کی خدمت کیجئے۔ خدا کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، خدا کی دھرتی پہ واللہ فی یون العبد ما کان العبد فی یون اخی، جو خدا کی دھرتی پہ بندوں کا بھلا کرتا ہے، جو بندوں کی مدد کرتا ہے، آسمان کا رب اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ اگر کرنا ہے تو یہ کر عزیزان گرامی، ان بدعات سے نکل، ان خرافات سے نکل۔ اگر پیسہ لگانا ہے تو نیکی کے راستے پہ لگا، جو پیسہ قیامت کے دن میری اور آپ کی گواہی کا ذریعہ بنے، تو پیسہ کل قیامت کے دن میری اور آپ کی شفاعت کا باعث بنے۔ پیسے کو ضائع نہ کر، پیسے کو نیک لوگوں کے کاموں میں لگا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں مولوی بڑے گندے لگتے ہیں، جو مولوی کے نام سے بڑے چڑھتے ہیں، اے مولوی، اے مولوی،
فلاں کر گیا مولوی، فلاں کر گیا مولوی۔ اس دکھ کی گھڑی میں آپ پورے میڈیا کا سروے کریں، ان سیلاب زدگان، یہاں پہ سیلاب آیا، وہاں پہ متاثرہ لوگوں کی حمایت اور ان کے حق میں کون لوگ کھڑے؟ اور بولو سارے، اور مولوی کھڑے۔ میں آپ کو یہ بات علل اعلان ممبر رسول پہ کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہوں، لوگ جلسے کرواتے ہیں نا، جلسے سالوں سال کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں کہ میں نے کانفرنس کروانی ہے، میں نے درس کروانا ہے، میں نے جمعہ کروانا ہے، ان لوگوں نے بھی اپنا پیسہ سیلاب زدگان کو دے دیا۔ کل میرے چھوٹے بھائی نے ایک پوسٹ لگائی تھی، ایک طالب علم کو سونا ملا، 16 تولے غالباً سونا ملا، اس کو 10,000 روپے انعام ملا، اس نے وہ بھی اٹھا کر کے سیلاب زدگان کو دے دیا۔ چھوٹی سی بچی پورے اپنے پیسے گلے کے، جتنا بھی گلہ تھا نا اس نے بنایا ہوا، وہ سارا اٹھا کر کے لے آئی۔ چھوٹی سی بچی ہے، ابھی اس کو کوئی سمجھ کوئی بوجھ نہیں ہے عزیزان گرامی، وہ بھی اپنا گلہ اٹھا کر کے لے آئی کہ عزیزان گرامی میں بھی یہ سیلاب زدگان کو دینا چاہتا ہوں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، ہمارے علاقے کے اندر، میاں چنو سے میرا تعلق ہے، ہمارے علاقے کے اندر 1 ستمبر کو ایک ٹورنامنٹ کا افتتاح ہوا۔ عزیزان گرامی کروڑوں روپے بے حیائی پہ لگائے گئے، ڈانسر بلائے گئے، گانا گانے والے بلائے گئے، اور دیدہ دلیری کے ساتھ خدا کے عذاب کو دعوت دی گئی۔ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ سیلاب کھڑا ہوا ہے، عزیزان گرامی گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے، لوگوں کی عمارتیں منہمد ہو گئی، لوگ رو رہے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ سرے بازار لوگوں کو اکٹھا کر کے، فیملیوں کو دعوت دے کر کے لوگوں کو بلایا گیا کہ آؤ ہم تمہیں بے حیائی دکھاتے ہیں، ہم تمہیں عزیزان گرامی، عزیزان شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دیدہ دلیری کے ساتھ خدا کے عذاب کو دعوت دی کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو۔ عزیزان گرامی میڈیا لکھتا ہے کہ 20,000 کے قریب لوگ وہاں پہ اسٹیڈیم کے اندر جو موجود تھے وہ سارے کے سارے یہ گانا، یہ ڈانس دیکھنے کے لیے آئے ہوئے۔ کیا رب کو جواب دیں گے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ سیلاب یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آیا ہوا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی بے حیائی اور خرافات والے کام کر رہا ہے، خدا را توبہ کیجئے، یہ نیک لوگ آپ کی وجہ سے پریشان۔ آپ ایسا ایسا دین ایجاد کرتے ہیں، آپ ایسی ایسی شریعت ایجاد کرتے ہیں، ایسے ایسے نیکی کے کام کرتے ہیں، اور خدا سے عزیزان گرامی نصرت اور مدد کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ نصرت اور مدد نہیں کرتا جب تک انسان اپنے صحیح دین پہ آ نہیں جاتا۔ جب آپ صحیح دین کو چھوڑ دیں گے تو اللہ نصرت اور مدد اور فتح کیسے کر دے گا؟ پورے معاشرے میں، علاقے میں کل دیکھنا ہنگامے ہوں گے، صرف اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، حالانکہ پتہ ہی نہیں، جہلیت کا دور کبھی کسی بندے نے، میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ ممبر رسول پہ کھڑا ہو، آپ کی کتنی عمر ہو گئی؟ 40-50 سال ہو گئے، کبھی ان میلاد منانے والوں سے آپ نے سوال کیا کہ بھائی کیوں مناتے ہو؟ کوئی دلیل لے کر کے آؤ۔ میرا مسلک جو ہے نا، میرا منہج جو ہے، اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ دلیل پہ کھڑا، دلیل پہ۔ نبی کریم علیہ السلام وفات پا گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، دعویٰ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اما عائشہ کے حجرہ میں امام کائنات علیہ السلام کے چہرے کا بوسہ لینے کے بعد سیدھا مسجد نبی کے منبر پہ آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ اور لوگوں جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھے اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھے اللہ زندہ ہے، اللہ حی القیوم ہے، اللہ کو موت نہیں آئے گی۔ دونوں صحابی، دونوں خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر کے بعد خلافت حضرت عمر فاروق کی آئی، یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی دنیا سے نہیں گئے، یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ بیٹھے کس کی بات مانے؟ صحابہ موجود ہے نا، ایک طرف یہ بات ہے، ایک طرف یہ بات ہے، کس کی بات کو مانا جائے؟ دلیل، یہاں پہ دلیل پوچھی جائے کہ دلیل کیا ہے؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی، لوگو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، او محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول آئے گزر گئے، اگر اللہ کے نبی دنیا سے چلے جائیں گے کیا آپ دین کو چھوڑ دیں گے؟ اتنی بات کہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے یوں لگا میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ دعویٰ کیا، دعوے پہ دلیل دی۔ میں یہی بات آج جمعے کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں، عید میلاد النبی منانے والوں، یہ جشن، یہ سب کچھ خرافات اور بدعات کرنے والوں، اگر ہمت ہے تو اس دعوے پہ دلیل پیش کر کے دکھاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، صحابہ، تابعین، محدثین، کسی سے کوئی دلیل لے کر کے آ جاؤ، بتاؤ کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی اس دن کو ایسے منایا ہے جیسے آج کی 14ویں صدی کے مسلمان منا رہے ہیں۔ خدا کی قسم آپ کی دلیل کو کھلے سینے کے ساتھ ہم قبول کر کے آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہمت نہیں ہے۔ یہ جڑے گلیاں محلے مدرسے کھلے نے نا، تسی 2-4 مسئلے یاد کر لو نا، یہ مولوی تہاڈے سامنے ٹک بھی نہیں سکن گے انشاءاللہ، اللہ دی توفیق نال۔ یہ صرف کھانے پینے کے بہانے، یہ صرف کھانے پینے کے ڈرامے بنائے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مدینہ کے حالات پڑھیں جس دن امام کائنات دنیا سے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جدو اللہ دے رسول مدینے تشریف لے آئے نا تو مدینہ روشن ہو گیا، خوبصورت ہو گیا۔ جس دن اللہ دے رسول مدینے ہو گئے نے، آپ علیہ السلام دی وفات ہوئی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس دن اندھیرا چھا گیا، ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ دن کون سے؟ 12 ربیع الاول کا، جس دن یہ لوگ گلیاں سجائیں گے، جس دن لوگ جھنڈیاں جلائیں گے، جس دن یہ لوگ جلوس نکالیں گے۔ وہ جلوس جو ہوتا ہے نا، جلوس وہ عزیزان گرامی وہ کسی کے خلاف نکالا جاتا ہے، وہ جلوس کسی کے خلاف ہی کٹے جاتا ہے نا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے سارا؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مدینہ کے حالات پڑھیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مؤذن رسول ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی وفات کی خبر ملی، مدینہ چھوڑ کے حبشہ چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں واپس آئے، لوگوں نے انتظار کیا، لوگ استقبال کر رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی اذان کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اذان کہتے کہتے زمین پہ گر جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، اذان کہتے پھر زمین پہ گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر زمین پہ گر جاتے ہیں، اپنا سامان اٹھاتے ہیں، حبشے کے علاقے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا بلال کیا ہوا؟ کہا جب آگے اذان کہتا تھا محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتا تھا، اب اذان کہتا ہوں محمد الرسول اللہ کا چہرہ نظر نہیں آتا، منہ سے اذان کہی نہیں جاتی۔ یہ دن 12 ربیع الاول کا ہے۔ پیغمبر کے صحابی بکریاں چروا رہے، پیغمبر کی وفات کی خبر ملی، چیخ نکلی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو عزیزان گرامی محبت کا دعویٰ کیجئے، دلیل پیش کیجئے کہ میں امام کائنات سے محبت کرتا ہوں۔ یہ مدینہ کے حالات ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے، لیکن ہم میلاد نہیں مناتے، ہم اس دن یہ پروپوگنڈا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اس سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ میں نے آپ سے کہا آپ 2 باتیں یاد رکھیں، میں بیان کرنے لگا ہوں، اس پہ پوری توجہ کیجیے، ہمت کیجیے، ہمت۔ انشاءاللہ میں آپ کو دلیل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ کی ہمت کی وجہ سے، آپ کی کوشش کی وجہ سے بہت ساری بدعات ختم ہو سکتی ہیں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، جمعہ سنتے ہیں، لچھے دار گفتگو ہو گئی، واہ واہ بلے بلے، بس گل ختم۔ بلغوا انی ولو آیہ، آپ کے پاس ایک آیت پہنچ گئی، آپ آگے پہنچائیے، ان سے پوچھئے مسلمانہ دیا کنیاں عیدہ نے سارے ذرا بولو بولو سارے 2، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ مجھ سے کوئی پوچھے قاری صاحب عید الفطر میں آنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ عید الفطر میں آنے کا مسنون طریقہ، میں ان سے کہوں گا کہ بھائی غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، اگر نیا ہے تو نئے پہنو، اگر نئے نہیں ہے تو کم از کم دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنو،
کپڑے پہن کر کے عید الفطر کے موقع پہ، عید الفطر کے موقع پہ کوئی میٹھی چیز کھا کر کے عیدگاہ کی طرف جاؤ اور عزیزان گرامی راستہ بدل کے وہاں سے عید پڑھ کے عید سے پہلے خطبے سے پہلے نماز ہوگی، نماز کے بعد خطبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی، پھر آپ راستہ بدل کر کے کہاں پہ اپنے گھر آ جائیں گے۔ کوئی مجھ سے پوچھے عید الاضحیٰ میں جانے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں صرف فرق ہے، باقی سارا طریقہ وہ۔ اس میں یہ فرق ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب عید الفطر کے لیے جاتے تھے تو کوئی میٹھی چیز کھا کر کے جاتے تھے، جب عید الاضحیٰ کے لیے جاتے تھے تو خالی پیٹ جایا کرتے تھے اور واپس آ کر کے اپنے قربانی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ اگر کسی کی قربانی لیٹ ہے لیکن وہ کھا بھی سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی بعد میں قربانی کرنی ہے، نماز کے بعد قربانی کرنی ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جانے کا مسنون طریقہ یہ ہے، صرف یہ۔ آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے عید الفطر کا ہم سے مسنون طریقہ پوچھا، ہم نے بتایا۔ عید الاضحیٰ کا مسنون طریقہ پوچھا، ہم نے بتایا۔ آپ بتائیں کہ عید میلاد النبی پہ جانے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ ظاہری بات ہے نا، عید ہے۔ ملتان کے اندر باقاعدہ طور پہ 2 رکعتوں کا آغاز ہو چکا ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر تے بندے دا پتر ہوئے گا نا، عالم دین ہوئے گا، دین نو سمجھن والا ہوئے گا، تو انہوں حجرے چ لے جائے گا، اتنے جا کے بڑی تسلی نال سمجھائے گا، انشاءاللہ تہاڈی سمجھ آ جائے گی، اودی بھی سمجھ آ جائے گی کہ لوگ سوال کرنے والے موجود ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ نیکی ہے نا، کر لینی چاہیے، حرج کی ہے؟ میری بات یاد رکھیے، حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بینا نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید۔ یہ بڑی لمبی روایت ہے، اگر متن پڑھوں تو کافی ٹائم لگ سکتا ہے، پوری روایت۔ میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آکے کہتے ہیں اللہ کے نبی اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن اماراتھا۔ اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، اسلام کی تعریف کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان کی تعریف کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے احسان کی تعریف کی۔ جب انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہ سائل کو پتہ، جسے سوال کیا جا رہا ہے نہ اس کو پتہ ہے، اور نہ ہی سوال کرنے والے کو پتہ ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، حدیث آسمان سے کون لے کر کے آئے؟ جبریل امین علیہ السلام۔ اگر وہ ڈائریکٹ آ کر کے امت کو بیان کر دیتے تو دین بن جاتا۔ اللہ دے نبی نے ملاقات نہ کر دے، آندے آسمان تو کھڑے ہو کے اعلان کر دے کہ لوگوں اسلام انہوں کیا جاندہ ہے، ایمان انہوں کیا جاندہ ہے، احسان انہوں کیا جاندہ ہے، چلے جاندے، یہ دین بن جانا نہیں بننا تھا دین۔ یہ اللہ اس چیز کو دین بناتے ہیں جو آسمان سے اترے اور اس کی تصدیق آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، دین اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ اس میں حرج کیا؟ حرج بہت بڑا ہے۔ حرج یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آج کے 14ویں صدی کے ملا ملوانے کو پتہ چلی ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نہیں پتہ چلی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پیدائش کی خوشی کی یا کیجئے، آپ روزے رکھا کرتے تھے کہ کوئی اگر محبت کا دعویٰ کرتا تو محبت کو اس طرح انداز میں اس انداز میں پورا کرتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت ساری بدعات، بہت ساری خرافات ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ کوشش کیجئے ان لوگوں کے ساتھ نہ ملیے، ان لوگوں سے سوال ضرور کیجئے، ان لوگوں سے سوال لازمی کیجئے، انشاءاللہ آپ کے تقریباً 70% آپ کے مسائل حل ہو جائیں۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کسی سے پوچھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں، معذرت کے ساتھ غصہ نہ کیجئے گا، ہم سمجھتے جو ہمارے پاس ہے نا وہی کافی، ہم پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے، کس سے مسئلہ پوچھنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو مسئلہ پوچھا ہے، آپ کو اس کا حل بتایا گیا، آپ کو اس کا علم ہو گیا ہے، تو آپ ٹھیک ہے آپ جا کر کے پھر معاشرے میں اس کا پتہ کریں کہ یار اس مسئلے کے خلاف کون کون لوگ کھڑے، آپ ان سے سوال کریں جا کر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے لیے لفظ موت عیب نہیں ہے۔
کیونکہ قرآن مجید نے خود اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، اے نبی یہ آپ کے چاہنے والے، یہ آپ کے ماننے والے بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام تھا ابو مویہبہ رضی اللہ تعالیٰ، فرمانے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ بقیع کے قبرستان میں جاؤ، وہاں پہ جا کر کے فوت شدگان کے لیے دعا کرو۔ کہتے ہیں میں بھی چل پڑا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ جا کر کے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد حضرت ابو موہبہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الدنیا، اللہ رب العزت نے مجھے کائنات کے خزانوں کی چابیاں دی، کائنات کے خزانوں کی چابیاں دی۔ والخلد فیہا ثم الجنہ ثم الجنہ، آپ اس خزانوں کے لینے کے بعد ہمیشہ اس دنیا میں رہیں، پھر اس دنیا میں رہنے کے بعد پھر اللہ کی جنت میں آ جائیں۔ اب توجہ کیجئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی گئی، اور ساتھ کہا گیا مجھے اپنے رب کی ملاقات کا اختیار دیا گیا۔ ان دونوں چیزوں میں پروردگار عالم نے مجھے اختیار دے دیا، تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو دنیا میں رہ لو، اس کے بعد بھی جنت ہے، اگر تم ڈائریکٹ رب کی ملاقات کو آنا چاہتے ہو تو رب کی ملاقات کر لو، اس کے بعد بھی جنت۔ تو حضرت ابو موہبہ کہنے لگے فداک ابی و امی، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول آپ خزانوں کی چابیاں لے لیں، آپ خزانوں کی چابیاں وصول کریں اور اس کے بعد آپ جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، لقاء ربی عز و جل، میں نے اپنے پروردگار عالم کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ اب اللہ کے نبی خود اپنی زبان نبوت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پروردگار عالم کی ملاقات کو پسند کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں۔ اور عزیزان گرامی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی یمن روانہ کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سواری پر سوار ہیں اور امام کائنات ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں بڑے آدمی، یہ ہوتے ہیں امراء۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اے معاذ، یا معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عام ھذا، اے معاذ شاید آج کے بعد تیری مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے، جب تو یمن سے واپس آئے تیرا گزر میری مسجد اور میری قبر کے قریب سے۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو جائے گی۔ یعنی بے شمار روایات ایسی ہیں جن میں خود رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی وفات کی خبر دی۔ سورۃ نصر میں نے تفسیر میں بھی بیان کیا تھا، یہاں پہ دوبارہ یاد دہانی کے لیے سورۃ نصر کا نزول ہوا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ چھوٹے سے صحابی، ان کو بھی بلایا گیا، یہ بھی مجلس میں حاضر ہوئے۔ بعض کبار صحابہ نے اپنا اپنا منہج اور اپنی اپنی فکر بیان کی کہ اس سورت کا شان نزول یہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر دینے کے بارے میں اگر کوئی رائے پیش کی ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب اللہ کی نصرت مدد فتح آ جائے آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو وہ اسلام میں جوک در جوک داخل ہوں گے۔ عزیزان گرامی، جب کام مکمل ہو جاتا ہے، جب دین کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، بندے کے ذمہ کام لگایا گیا تھا، اس نے وہ کام کو پورا کر دیا۔ جب کسی بندے کی کسی جگہ پہ کوئی ڈیوٹی یا ذمہ داری لگا دی جاتی ہے، جب وہ ذمہ داری، جب وہ ڈیوٹی پوری کر لیتا ہے، اس کے بعد عزیزان گرامی اس کی روانگی ہوا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سورت کے نزول نے ہمیں یہ بتایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر۔ امام کائنات علیہ السلام مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، وہ بندہ چاہے دنیا میں رہ لے چاہے اپنے پروردگار عالم کی ملاقات کو آ جائے۔ اب اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لی۔ مسجد نبوی میں صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں۔
صحابہ نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی تو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ لوگوں، وہ اختیار اگر کسی بندے کو ملا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یعنی اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ یاد رکھیے، موت صرف اور صرف اجازت اگر لیتی ہے نا تو انبیاء سے لیتی ہے۔ موت انبیاء کو اجازت کے ساتھ موت آتی ہے، بغیر اجازت نہیں آتی۔ دروازہ کھٹکا گھر کا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ تشریف لائی، دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں، پھر واپس پلٹ گئی، پھر دروازے کو دستک ہوئی، بابا میں دروازے پہ جاتی ہوں، دروازہ پہ دستک ہوتی ہے لیکن باہر کوئی نہیں۔ فرمایا بیٹا باہر وہ آیا ہے جو آج تیرے اور میرے درمیان جدائیاں ڈال دے۔ یہ اجازت لے کر کے موت صرف اور صرف انبیاء کو آتی ہے اجازت کے ساتھ، اس کے علاوہ میری اور آپ کی موت کا کوئی پتہ نہیں۔ پتہ نہیں میں نے اور آپ نے یہاں سے اٹھ کے گھر بھی جانا ہے کہ نہیں جانا، پتہ نہیں میں نے عصر کی نماز پڑھنے آنا بھی کہ نہیں آنا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ لفظ موت عیب نہیں ہے، خود قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو آپ بھی نا تھوڑی سی کوشش کیا کریں، آپ ہلکا احباب میں موت کا ذکر کیا کریں، کیونکہ حدیث میں نے پڑھی ہے کہ اکثر الذکر حازم اللذات الموت، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کریں، یعنی چلتے پھرتے، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے اس چیز کا خیال کیا کریں، موت کو یاد کیا کریں۔ ہمارے پتہ نہیں عجیب کیفیات، عجیب تبدیلیاں آ گئی وجود پہ، کیا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی محبت یا دین کی سمجھ ہمارے اوپر غالب نہیں ہے؟ ہم اکثر اوقات، جو بندہ سفر کرتا ہے نا، سفر سب سے زیادہ خطرہ سفر میں ہوتا ہے بندے کی موت کے آنے کا۔ ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، بزرگ آدمی، یہ پچھلے تقریباً 1 سال کے قریب یہ ہماری فیملی میں یہ واقعہ ہوا۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، 60-70 کی سپیڈ پہ گاڑی ہے، ڈرائیور کو اٹیک ہو گیا۔ اللہ نے بچایا، یہ اللہ رب العزت نے کوئی نیکی کو قبول کیا، اللہ پروردگار عالم نے اس کو مدد کر دی۔ اب آپ سفر پہ جا رہے ہیں، 100 120 130 کی سپیڈ پہ گاڑی جا رہی ہے، صرف 1 سیکنڈ لگتا ہے، بندہ کوئی بے دہانی کے اندر کوئی سٹیئرنگ جو گاڑی کا ہے وہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے تو پوری گاڑی گئی۔ لیکن اسی گاڑی کے اندر چلتے چلتے، اس گاڑی کے اندر، میں نے آج تک سفر کرتے ہوئے، میری بھی عمر 10 سال ہو گئی یہ سفر کرتے کرتے، میں نے نہیں دیکھا عزیزان گرامی گاڑی کے اندر کوئی مسافر سفر کر رہے ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ موت کا ایک سفر ہے، اور عزیزان گرامی گانے لگے ہوئے ہیں، سارے بڑے متوجہ ہو کر کے اس گانے کو سن رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے، اگر گانا سنتے ہوئے مرے تو گانا سنتے ہوئے اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے کوشش کیا کریں سفر کے اندر تلاوت قرآن مجید لگائیں، کیونکہ اس وقت بھی موت کے آنے کے خدشات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، مجھے محفوظ رکھے، جتنے بھی مسافرین ہیں، سفر کرنے والے ہیں، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن عزیزان گرامی، میں پہلے کہہ چکا ہوں، موت کے آنے کا کوئی وقت نہیں ہے، پتہ نہیں کب آ سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سفر کر رہے ہیں تو کوشش کریں سفر کے اندر آپ ان چیزوں کو بند کروائیں، ہمت ہے بند کروائیں، نہیں کرتا گاڑی تو اتر جاؤ، اتر جائیں گاڑی سے۔ یہ مولانا عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، یہ گجرانوالہ کے بہت بڑے عالم گزرے، گاڑی پہ سوار ہوئے تو گاڑی میں نا گانا چل رہا تھا، انہوں نے کہا حضرت اسے بند کرو، کہندے ایسے نہیں بند کرنا، یہ ساڑی روٹین ہے۔ آپ پیزے والی دکانوں پہ جاتے ہیں نا، وہاں پہ بھی ان کے یہ مشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جب تک دکان کو اوپن کرنا ہے یا آپ نے پیزا سینٹر کو اوپن کرنا ہے، گانا نہیں بند ہونا چاہیے، اور نہیں بند کرتے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، وہ کہیں گے کھانا کھاؤ، نہیں کھانا جاؤ۔ وہ گاڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت اسے بند کرے، انہوں نے کہا اسی کو نہیں بند کرنے، انہوں نے کہا گاڑی روکو، مینو لاؤ، انہوں نے اتار دیا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ گاڑی 2 کلومیٹر نہ چل سکی، خراب ہو گئی۔ وہ ڈھونڈتے پھرے، انہوں نے کہا کی گل خیر ہے، انہیں صحیح سلامت، انہوں نے کہا جڑے بزرگوں نے لائے انہوں لبو، وہ کوئی عام بندہ نہیں سی، وہ اللہ کا نیک بندہ۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اسفار کے اندر ہمیں کرنی چاہیے، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ لفظ موت عیب نہیں ہے، بچوں کو بتائیں کہ بیٹا مرنا ہے، گھر والوں کو بتائیں، گھر میں بیٹھ کے ذکر کیا کریں اس کا، انشاءاللہ بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اللہ مالک الملوک سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا آپ نے سماعت کیا، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔